السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے بزرگان دین کی جو کہ جنات کو درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ شاید آپ کے لیے یہ بات مضحک خیز ہو کہ کیا ایسے بھی زمین پر بسنے والے لوگ تھے؟ ہمارے اکابر میں سے ایسے بھی لوگ تھے، ایسے بھی اولیاء اللہ اور صالحین تھے جن کا اتنا درجہ تھا کہ آپ اور میں جس چیز کو تسخیر کرنے کے لیے چلے کاٹے جا رہے ہیں، مجاہدے کیے جا رہے ہیں، دن اور رات کو جاگا جا رہا ہے، پرہیز ترک جلالی اور جمالی کیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ کسی طریقے سے ہمزاد پکڑ لیں، کسی طریقے سے جنات پکڑ لیں، کسی طریقے سے کوئی بھوت پریت پکڑ لیں اور اس سے ہم پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ جسٹ مضحکہ خیز باتیں ہیں، کہانیاں اور قصے اور ناولوں میں میرے خیال میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت کا ان کے ساتھ تعلق تو ضرور ہے، لیکن ان تک رسائی کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے اولیاء اللہ تھے جو کہ جنات کو پڑھایا کرتے تھے، اور میں آپ کو بہت دور کی بات نہیں، دور حاضر کی بات بتا رہا ہوں اور باقاعدہ حوالے سے بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائیونڈ والے، جو کہ مشہور اور معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بھی اساتذہ میں ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے متعلق ایک خادم نے بتایا حضرت مولانا یوسف صاحب کو کہ ایک دن جب ان کا خادم ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ حضرت بہت ہی قیمتی لباس پہنے بیٹھے ہیں اور بہت ہی زیادہ زرق اور برق والا اور خوبصورت لباس ہے۔ تو میں نے پوچھا حضرت خیریت سے؟ کیونکہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی سادے کپڑے پہنتے تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مکتب دیوبند کے۔ تو میں انہی شخصیات کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ بہت تھوڑے وقت میں ہم سے بچھڑی ہیں۔ تو ان کے خادم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی زبردست بات کہی، کیا کہ میں جنات کی شادی میں شرکت کر کے آ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے اولیاء اللہ اور صالحین کو اللہ نے کیسا مرتبہ دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف صاحب لکھتے ہیں اپنی ہی بک میں کہ حضرت مولانا عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنات کی باقاعدہ تعلیم و تدریس کے لیے باقاعدہ کام کیا، انہوں نے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جنات کو اس راہ پر لگایا، اور ان سے جو جو مشاہدات ہوئے ان کو مولانا عبد الوہاب صاحب کو، پھر انہوں نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی، یعنی جنات کو پڑھانے کے دوران جو جو ان کو مشاہدات ہوئے انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا کشف الکنان والریحان۔ یہ بک مارکیٹ میں اویل ہے، آپ اس کو لے کے پڑھیں، اس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محقق اور بہت بڑے محدث جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جنات سے بہت ساری صحیح احادیث روایات کی اور نقل کی، کیونکہ جنات کا ایک بہت بڑا گروہ اللہ کے نبی پر اسلام، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا اور آپ کی بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ تو وہ جو احادیث پاک جنات سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکٹھی کی، ان تمام تر حدیث کو صحیح سند کے ساتھ، جنات کی ہی ہوں بھلے، جنات سے لی گئی روایات کو انہوں نے ایک پوری کتاب کی شکل دی اور اس کا نام
مسند الجن رکھا گیا، وہ کتاب بھی مارکیٹ میں اویل ہے، آپ اس کو لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ واقعہ باقاعدہ طور پہ کرامات اولیاء کتاب کے اندر صفحہ نمبر 47 کے اوپر یہ واقعہ درج ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے اندر بہت زیادہ جنات تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نہ صرف وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے بلکہ وہ وہاں پہ شرارتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی کا ایک قصہ کرامات اولیاء کتاب کے صفحہ نمبر 47 کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، آپ لے کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو باقاعدہ طور پہ کرامات اولیاء کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کو کہ مولانا یوسف صاحب نے جمع کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا زکریا صاحب کے مدرسے میں جو بہت زیادہ جنات پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن جنات نے ایسے کیا کہ اندر کمرے میں خود کو بند کر کے اور باہر سے کنڈی لگا اندر سے کنڈی لگا لی۔ تو بچوں نے اس کمرے سے کوئی سامان اٹھانا تھا تو انہوں نے دھکا لگایا، کمرے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن کمرہ کسی سے نہیں کھلا۔ تو جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود گئے تو آپ کی آواز سن کر خود بخود جنات نے دروازہ کھول دیا، اور بغیر کمرے کے دروازے کو دھکیلے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ کرامات و کمالات اولیاء کتاب کے صفحہ نمبر 47 کے اوپر یہ قصہ درج ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی منقول ہے کہ آپ بھی جنات کے بہت بڑے اساتذہ میں سے شامل ہیں۔ آپ نے جنات کو بہت زیادہ تعلیم اور تربیت دی، اور اپنا ایک بہت سارا وقت جنات کی تعلیم اور تربیت اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ اسی طریقے سے شیخ محمد عبداللہ صاحب کی جنات کے استاد ہونے کا جو صحیح ثبوت ہے وہ جامعہ کرامات الاولیاء کے صفحہ نمبر 346 کے اوپر درج ہے کہ شیخ محمد عبداللہ صاحب جو تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جنات کو باقاعدہ درس دیا اور ان کی تعلیم اور تربیت کی۔ اسی طریقے سے تاریخ میں اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جنات اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے آتے تھے، اور آج ایک عجیب دور اور ایک عجیب طرف تماشا برپا ہے کہ ہم خود ہی جنات کو تابع اور تسخیر کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قومیں آپ کے اور میرے اکابر سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے آپ کو 2 بکوں کے حوالے دیے ہیں، جامعہ کرامات الاولیاء اور کرامات اولیاء اور کمالات اولیاء۔ اس کتاب کا آپ صفحہ نمبر 47 اور اس کا 346 جا کے پڑھیں، اس پر واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جنات ہمارے اکابرین سے خود سیکھنے آتے تھے، قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی جنات سے کشتی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ تو خدا را ایسا نہ سمجھیں کہ جنات کوئی ایسی مخلوق ہے جو کہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتی ہے، پریشانیوں سے نکال سکتی ہے۔ پریشانیوں اور مشکلات سے نکالنے والی ایک ہی ذات ہے، اور للہ وحدہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور بے شک وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کے اعلیٰ عظیم درجے پر فائز ہے۔ تو آپ اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے۔